الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديت اهتديت أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستوں ساتھی بزرگ الحمدللہ ہم سب رمضان المبارک جیسا ایک عظیم الشان مہینہ گزار کر اور اس کے بعد عید کی خوشیاں گزار کر آج رمضان المبارک کے بعد پہلا جمعہ ہے جس میں ہم سب اپنی حاضری کو یقینی بنا رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے اس جمع ہونے کو اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ اور رمضان المبارک کی برکات حاصل کرنے والا بنایا ہمیں. ورنہ جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سی نعمتیں بن مانگے عطا کی ہے، ان میں سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کی کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، جو سب سے بڑی ہمارے پاس ایک نعمت ہے جس کا ہم اگر اپنا شکر ادا کرنا چاہیں تو شاید پوری زندگی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. کیونکہ میں جب اپنے اندر اتر کر دیکھتا ہوں، اپنے ذاتی معاملات کو دیکھتا ہوں، اپنے ذہنی خیالات کو دیکھتا ہوں، تو یقیناً میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ اگر اللہ رب العزت نے مجھے دوسرے کسی مذہب والے کے گھر میں پیدا کر دیا ہوتا جس کا دین سے تعلق نہیں ہے، میں عیسائی گھرانے میں پیدا ہو جاتا، میں یہودی گھرانے میں پیدا ہو جاتا، میں کسی کافر کے گھر پیدا ہو جاتا، کسی ہندو کے گھر پیدا ہو جاتا، تو شاید میں اسلام کی طرف نہ آتا. لیکن اللہ رب العزت نے تقسیم کرتے ہوئے مجھے ان لوگوں میں شمار کر دیا جو آپ علیہ السلام کو امتی بن گئے، اور پھر امتی بننے کے بعد ایسا مسلمان بنا دیا کہ آج جمعے کے دن اور بقیہ نمازوں میں میری مسجد میں حاضری ہو جاتی ہے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. صرف مسلمان نہیں بلکہ ان مسلمانوں میں بھی ان لوگوں میں شامل کیا جو اللہ کے مقرب ترین لوگ ہیں.
جو اللہ کی عبادات کرنے والے ہیں، ورنہ اپنے اطراف میں ہم دیکھیں تو بھی کئی مسلمان ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت کامل عطا فرمائے، لیکن ہم ان کو دیکھ کر ایک طرف اپنے لیے شکر بھی کریں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان کے مقابلے میں زیادہ نعمتیں دی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور دوسری طرف اللہ رب العزت سے بڑی امید بھی لگائے رکھے۔ کس طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت پوری دنیا کے لوگوں کو جنت میں ڈال دیں، جنت عطا کر دے، اور صرف ایک شخص ایسا ہو جسے اللہ رب العزت جہنم میں بھیجے، تو وہ میں عمر ہوں جو جہنم کا مستحق ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت سے ڈرتے بھی اتنا ہی ہے، اور دوسری طرف میں فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت تمام پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دے اور ایک شخص جسے جنت عطا کرے تو وہ انشاءاللہ میں عمر ہوں۔ یعنی اپنے اعمال کر کے اللہ پر امید بھی اتنی زیادہ، لیکن اس امید کے ساتھ اللہ کا ڈر بھی اتنا ہی زیادہ۔ تو ایسا نہ ہو کہ میں رمضان گزار کر آ جاؤں اور میں امید کر لوں کہ میں نے تو تہجد کی پابندی کی ہے، میں نے تو قیام اللیل کی پابندی کی ہے، 20 رات تراویح کا اہتمام کرتا رہا ہوں، میں نے ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا، لہذا میں تو بخشایا ہوں، اب میں یہ سمجھنے لگوں تو یہ بھی میری ہلاکت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت سے میں امید بھی رکھوں گا کہ یہ جو رمضان گزر گیا ہے اس پر اللہ رب العزت نے میری بخشش کر دی، مجھے ان تمام برکات سے نوازا ہوگا جو ایک مسلمان کو اللہ رب العزت دینا چاہتے ہیں، مجھے ان تمام عبادتوں کا ثواب ملا ہوگا جو نوافل میں نے ادا کیے ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے 100% انعامات سے نوازا ہوگا، یہ امید بھی میں رکھوں، لیکن اللہ سے ڈر بھی میں رکھوں کہ ایسا نہ ہو میری محنت ضائع نہ چلے جائے، کیونکہ ہمیں تاریخ میں دنیا میں ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں واقعہ آتا ہے، کئی بزرگ ہیں اس طرح کے، اگر آپ تاریخ اسلام اٹھائیں یا اس طرح کی کوئی واقعات کی کتاب اٹھائیں، کئی بزرگوں کے واقعات آپ کو ملیں گے جنہوں نے پوری زندگی بغیر گناہ کے گزار دی، گناہ نہیں کیے، اللہ رب العزت کی ریاضت عبادت میں گزار دیا، پوری رات عبادتوں میں گزارنے کے بعد، لیکن آخری وقت جب آیا تو اللہ رب العزت نے ایمان والی نعمت سے ان کو دور کر دیا، وہ عین وقت پر مرنے سے پہلے کفر کی حالت میں چلے گئے اور کافر ہو گئے۔ کتنی بڑی ہلاکت کی بات ہے کہ پوری زندگی جو اللہ رب العزت کی تابعداری کرتا رہا، عین وقت پر اللہ رب العزت نے ایمان جیسی نعمت سے ان کو سلب کر دیا اور وہ کفر کی حالت میں ہو گئے، تو پوری زندگی ان کی رہ گا چلی گئی، ساری عبادات ختم ہو گئی۔ تو آپ علیہ السلام ایک دعا فرمایا کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بڑی جامع دعا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں دعائیں خود سکھا دی
کہ میرے بندو یہ مانگا ربنا لا تزغ قلوبنا، یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا، دلوں کو پھیر مت دینا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ جب ہمیں ہدایت مل چکی، جب ہمیں رمضان المبارک جیسا مہینہ مل چکا ہو، یا اللہ اس کے بعد ہمیں گناہوں میں مت ڈال۔ جب ہم نے رمضان المبارک کی عبادتیں کر لی ہوں، ریاضات کر لی ہوں، محنت کر لی ہو، روزے رکھ لیے ہوں، روزوں کی پابندی کر لی ہو، تراویح کا اہتمام کر لیا ہو، رمضان المبارک کو ایک کامیاب رمضان گزارا ہو، یا اللہ اب ہمیں ہدایت سے مت ہٹانا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جب ہمیں ہدایت مل گئی ہو اس کے بعد ہمیں ہدایت سے مت پھیرنا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اپنی طرف سے رحمتیں ہمارے لیے ہبہ کر دینا، اتار دینا۔ یہ دعائیں مانگے اللہ نے۔ اور ایک اور دعا جو حدیث میں آتی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے یہ دعا مانگنے؟ میں اور آپ دعا مانگیں تو سمجھ میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو بخش بخشائے، یہ پورا نظام پوری دنیا کو تخلیق دینا کس کے لیے تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ انبیاء کا ایک سلسلہ، پھر امتوں کا ایک سلسلہ شروع کرنا، یہ کس کے پر تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھا، کیونکہ آپ اللہ کے محبوب تھے، تو محبوب کے لیے پھر سب کچھ کرتا ہے آج۔ تو سوال اٹھایا، یا رسول اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ میں مانگوں، کوئی اور مانگے سمجھ میں آتا ہے، ہم راضی روڈ میں بیٹھ کر مانگے کہ صبح ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو شام میں گناہ کر لیتے ہیں، اگلے لمحے کوئی گناہ کرتے ہیں پھر بھی نیکی کر لیتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں پھر نیکی کرتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے ہم اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ کے سامنے گر گرائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ بتایا ہے کہ بندے کا دل میری دو انگلیوں کے درمیان ہے، کہ جب اللہ رب العزت چاہے تو اس کے دل کو میں پھیر دوں، تو ہم جب نیکیاں کریں تو اس وقت بھی خیال کریں کہ اللہ سے مانگتے رہیں، یا اللہ جو میں کر چکا ہوں اس کو قبول کر لے، اور آئندہ مجھے ہدایت کے رستے سے مت پھیرنا۔ چاہے وہ دعا اردو میں کر لیں، چاہے عربی یا متن یاد ہے تو عربی میں کر لیں، بہتر یہ ہے کہ عربی تو یاد کر لیں تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ رب العزت کے الفاظ جمع ہو جائیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اکثر علماء کرام دعا میں یہ آیت پڑھتے ہیں اور دعاؤں میں اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا نہیں ہوتا تو اردو میں مانگ لیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا اہتمام فرماتے ہیں تو میری اور آپ کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی، کہ ہم اپنی نیکیوں پر اعتراض نہ پھیلیں۔ ہم تو معذرت کے ساتھ ہمارا تو یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کر نکل رہے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے سے بڑا کوئی بری عمدہ نہیں۔ یہ دل میں آتا ہے
پھر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہو تو اس کو حقارت سے بھی دیکھنے لگتے ہیں، کیوں؟ میں پابندی کر رہا ہوں، یہ کیوں نہیں؟ تو میری نظر میں وہ نیچے ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا مختصر سا عمل آپ کو بتایا کہ اللہ سے ڈر بھی اتنا ہی رکھیں، اللہ سے امید بھی اتنی رکھیں، کہ یہ ناممکن ہے کہ میرا اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے، ناممکن ہے۔ یہ آپ کے دل میں اتنا پیوست ہو جانا چاہیے، لیکن اللہ سے ڈر بھی ہونا چاہیے، یا اللہ میں کمزور ہوں، میں لاغر ہوں، میں کمزوری میرے اندر، میں ایک انسان ہوں، مجھ سے خطا ہو جاتی ہے، میں گناہ کر بیٹھتا ہوں، میں تنہائی میں تجھے بھول بیٹھتا ہوں، میں موبائل چلاتا ہوں تو پھر تجھے بھول جاتا ہوں، میں کسی ایسی مجلس میں چلا جاتا ہوں جہاں گناہ ہو رہے ہیں، وہاں تجھے بھول جاتا ہوں، میں جب دکان میں بیٹھتا ہوں، معاملات کرنے کے لیے جب اٹھتا ہوں تو پھر تجھے بھول جاتا ہوں، دھوکہ دہی تجارت کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، یہ اللہ میں تیرے فرامین کو بھول جاتا ہوں، مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن یا اللہ میں پھر آ کر تیرے سے دعا کرتا ہوں، مجھے آئندہ گناہ سے بچانا۔ اگر یہ عمل مومن کا رہے، اس کی پوری زندگی، چاہے وہ روزانہ ہزاروں گناہ کرتا ہے لیکن ہزاروں بار معافی مانگتا ہے، تو قیامت کے دن جب وہ اٹھایا جائے گا تو انشاءاللہ العزیز اگر اس نے کسی کا حق نہیں مارا تو اللہ رب العزت اسے معاف کرے، لیکن یہ عمل بار بار ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ گناہوں میں آدمی پڑ جائے اور پھر گناہ ہی کرتا چلا جائے۔ آج ہمارے لوگوں کو بات کا مزاج بنا ہوا ہے کہ جب تک عمرہ نہیں کریں گے، جب تک حج نہیں کریں گے تو گناہوں سے معافی بھی نہیں ہوگی۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ کیا پتہ اللہ رب العزت آپ کو عمرے کی توفیق ہی نہ دے، آپ اس سے پہلے ہی دنیا سے چلے جائیں، تو اپنا مزاج یہ کیوں بنا لیا کہ جب تک میں عمرے پر نہیں جاؤں گا داڑھی نہیں رکھوں گا؟ یہ بھی غلط۔ میرے والد کا انتقال نہیں ہوگا تو اس وقت تک داڑھی نہیں رکھوں گا، تو یہ بھی غلط۔ اچھی بات ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی نہ کوئی انسان کے مزاج کے اندر، طبیعت کے اندر، اس کی اٹھنے بیٹھنے میں کوئی ایسا روڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی طبیعت کو چینج کر کے اس کو راہ ہدایت پر لے آتے، بالکل ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اپنے طور پر اپنے ذہن میں یہ بٹھا لینا کہ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک میں نہیں ہوں۔ بعض لوگوں کا یہ بھی مزاج ہے کہ ہم تو سود پر کام کرتے ہیں، ہم تو حرام کام کرتے ہیں، تو لہذا عمرے پر ابھی نہیں جاؤں گا جب تک یہ کام ختم ہوگا۔ یہ بھی غلط ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، اور اس کام کے ساتھ آپ پھر کرتے بھی جا رہے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو گناہ میں ڈالنا ہے۔ ہاں، آپ اس کام کو چھوڑنے کی فکر کریں، کوشش کریں، اور اس کوشش میں اگر 1 سال 2 سال 3 سال گزر جاتے ہیں تو اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز کبھی امید ہے کہ بندہ چاہ رہا تھا کہ اس دلدل سے نکل جائے اور اس کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس دوران اس کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ایک بندے کی چاہت ہی نہیں ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے، وہ گناہوں سے توبہ ہی نہیں کرنا چاہتا، اور وہ کہتا ہے کہ جب اللہ مجھے توفیق دے دیں گے، جب میں حج عمرہ کر لوں گا پھر ان گناہوں کو چھوڑوں گا، تو ایسے بندے کو پھر توفیق بھی نہیں ملتی، پھر وہ دنیا سے ایسا ہی چلا جائے۔ تو قطعاً اپنا مزاج، اپنی طبیعت ایسی نہ بنائے، اگر کسی کی بنی ہوئی ہے تو اس کو پھیرنے کی کوشش کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعائیں کیوں فرما رہے ہیں؟ میرے اور آپ کو ہدایت دینے کے لیے کہ آج میں ٹوٹی پھوٹی عبادت کر رہا ہوں تو اس پر اکتفا نہ کر لوں کہ اب کافی ہے، اب اللہ معاف کرے۔
میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کئی بزرگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے حکموں میں گزار دی، لیکن عین وقت پر اللہ رب العزت نے ان کے دل کو پھیر دیا اور وہ کفر کی حالت میں چلے۔ تو ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے آپ کو اس طرح چوکنا رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں راہ ہدایت سے بنائے۔ اور اس کا ایک عملی مظاہرہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں ہمیں دکھایا۔ اب یہ رمضان گزر گیا، سب نے اپنے طور پر عبادت کی، کسی نے زیادہ کی، کسی نے کم کی، لیکن شاید اتنی گارنٹی تو ہر بندہ دیتا ہے کہ عام دنوں کے مقابلے میں انشاءاللہ زیادہ ہی کی، عام دنوں کے مقابلے میں انشاءاللہ زیادہ ہی کی۔ عام دنوں میں کوتاہیاں زیادہ ہو جاتی تھی، لیکن رمضان المبارک میں ایک ماحول بنا ہوا تھا، سب عبادت کر رہے تھے، تو یقیناً میں نے عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ عبادت کی ہے۔ اگر کوئی شخص اس چیز کو اس سے بھی اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہلاکت کہ رمضان المبارک جیسا ایک عظیم الشان مہینہ اسے ملا اور وہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ عبادت نہ کر سکا تو یہ اس کے لیے خسارے کی بات کہ جس میں وہ چار نمازوں کا اگر پابندی کرتا تھا تو رمضان میں اسے فجر کی بھی پابندی شروع کر دی، تراویح کی بھی پابندی شروع کر دی، اپنے طور پر تلاوت بھی کرنے لگا، تو یہ اس کی کامیابی ہے۔ اب یہ کرنا ہے کہ پنج وقتہ نمازوں کے ساتھ رمضان المبارک کے اندر جو وہ کوئی ایک عمل اس نے اضافی کیا تھا اس عمل کو اپنی زندگی میں لازم کرنا، چاہے وہ تہجد کی 2 رکعت نماز ہی کیوں، یا دن میں وہ 10 روپے صدقہ کرتا تھا، 5 روپے صدقہ کرتا تھا، اس صدقے والے عمل کو جاری رکھے۔ مالی اعتبار سے کر سکتا ہے تو اس کو اپنا لے، بدنی اعتبار سے کر سکتا ہے تو اس کو کر دے، لیکن کسی ایک عمل کو کنٹینیو کر لے پورے سال میں۔ اگر بندہ ہر سال ایک عمل کی پابندی کر لے تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ 50 سال بھی جیے گا تو 50 نئے عمل اس کی زندگی میں کر چکے ہیں۔ تو ہر بندہ اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے، اپنے ٹائم ٹیبل کو دیکھتے ہوئے رمضان المبارک کا کوئی ایک عمل لے لے۔ اگر اس کی اللہ رب العزت نے اگلے 30 سال، 20 سال، 5 سال نئی زندگی رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 30 سال 30 نئے عمل کر لے گا، 5 نئے عمل کر لے گا۔ کچھ نہیں کر سکا لیکن اس رمضان المبارک سے اس نے اپنی طبیعت کے اندر، اپنے مزاج کے اندر اس بات کو اتار دیا، اللہ رب العزت ان صفوں میں اس کو شامل کر دیا۔ قیامت کے دن اٹھے گا تو انہی لوگوں میں شامل ہوگا جس نے 30 30 40 40 50 50 نئے عمل شروع کیے ہوں گے۔ اس نے ابھی پہلا سال ہی ہے، ایک عمل کا اضافہ کیا ہے تو اللہ رب العزت انہی لوگوں میں شامل۔ اللہ رب العزت صرف آپ کی نیت، آپ کے ارادے کو دیکھتا ہے، آپ کے عمل کو نہیں۔ آپ نے یہ عمل اپنی تسلی کے لیے کرنا ہے، اللہ رب العزت آپ کی صرف ارادوں کو دیکھے۔ تو رمضان مبارک گزر گیا لیکن اللہ کی رحمت، اللہ کی برکات آج بھی وہی ہے، وہی چیزیں ہیں، وہی سب کچھ ہے، وہی دن ہے، وہی راتیں۔ اللہ رب العزت اسی طریقے سے رحیم ہے، اسی طریقے سے کریم ہے، اسی طریقے سے نوازنے والے ہیں، اسی طریقے سے دینے والے ہیں۔ میں اور آپ اس طریقے سے لینے والے بن جائیں جس طرح ہم رمضان میں اللہ رب العزت سے مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ زندگی بھی رمضان المبارک کی طرح گزارنے کو توفیق عطا فرمائے اور کسی نہ کسی ایک عمل کو اپنے حفظ جان، اپنی لائف میں اتارنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق